جب ہم صدام حسین کے دور حکومت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے کہ یہ حکومت اتنی لمبی اور مضبوط کیسی رہی۔ خوف اور مخابرات، یہ ایجنسی ایک ایسا ہتھیار تھی جو صدام کے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے ہی بنائی گئی تھی۔ کیا یہ اس کا خوف تھا یا صرف اس کی چالاکی تھی؟ مخابرات کے جاسوس ہر جگہ تھے، بازاروں میں، دفتروں میں، یہاں تک کہ گھروں کے اندر ہی۔ یورپ، مشرق وسطیٰ اور یہاں تک کہ امریکہ تک مخابرات کے ایجنٹس موجود تھے۔ ان کا مقصد صرف جاسوسی نہیں بلکہ ضروری ہونے پہ قتل بھی کر دیتے تھے۔ مخابرات کے زیر نگرانی خفیہ جیلیں اور اذیت گاہیں تھیں۔ بجلی کے جھٹکے، ناخن کھینچنا، پانی میں ڈبونا اور نفسیاتی طور پہ توڑنے کے لیے نیند سے محروم کر دینا۔ ان مراکز میں قیدیوں کی چیخیں سننے والا کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ دور دور کے علاقے کون سنتا آگے؟ مخابرات کی یہ کہانی ایک انتباہ ہے کہ طاقت کا ناجائز استعمال نہ صرف معاشرے کو تباہ کرتا ہے بلکہ اس کی بنیادوں کو بھی کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اسٹوریز ود داسم میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم عباس۔ جب ہم صدام حسین کے دور حکومت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے کہ یہ حکومت اتنی لمبی اور مضبوط کیسی رہی۔ آخر ایسا کیا تھا جس نے عوام کو چپ رہنے پہ مجبور کیا ہوا تھا؟ جواب ایک ہی ہے: خوف اور مخابرات۔ مخابرات یعنی صدام حسین کی خفیہ پولیس، انٹیلیجنس، دراصل اس نظام کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ یہ صرف ایک انٹیلیجنس ایجنسی نہیں تھی بلکہ ایک خوفناک آلہ تھا جو عوام کو دبائے رکھنے پہ، مخالفین کی آواز کو چپ کرانے میں اکثر کام کرتی تھی اور حکومت کو مضبوط رکھنے کے لیے ہی بنائی گئی تھی۔ آپ سوچیں، ایک ایسا ملک جہاں پر ہر شخص ہر وقت کسی جاسوسی کے زیر نگرانی ہو، وہاں کوئی کیسے سوال اٹھا سکتا ہے؟ یہ سب کیوں ضروری تھا؟ صدام حسین کو معلوم تھا کہ ایک ڈکٹیٹرشپ کو چلانے کے لیے صرف طاقت کافی نہیں، لوگوں کو خوفزدہ رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ کچھ بولنے کی ہمت ہی نہ کرے، اور یہی مخابرات کا اصل کردار تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مخابرات نے یہ سب کیسے کر لیا؟ کیا صرف خفیہ آپریشنز کافی تھے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی تھا؟ 1970 کی دہائی میں جب صدام حسین نے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے سب سے پہلے ایک مضبوط خفیہ ایجنسی بنانے کا خواب دیکھا۔ مخابرات اس وقت کی ضرورت تھی، لیکن اس کا مقصد صرف معلومات اکٹھی کرنا نہیں تھا، انفارمیشن گیدرنگ نہیں تھا۔ یہ ایجنسی ایک ایسا ہتھیار تھی جو صدام کے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے ہی بنائی گئی تھی۔ اس نظام کے پیچھے صدام کا ویژن کیا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ ایک عام پولیس یا فوج عوام کو مکمل کنٹرول نہیں کر سکتی، اس لیے ایک ایسی تنظیم چاہیے جو چھپ کر کام کرے اور ہر کوئی اس میں ہو اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ کب اور کہاں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ مخابرات کی تنظیمی ساخت پر بھی بہت خاصیت تھی۔ یہ عام بیوروکریٹس ایجنسیوں کی طرح نہیں تھی، اس کے ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک خاص مقصد تھا۔ کہیں شہریوں کی نگرانی، کہیں بیرون ملک جاسوسی اور کہیں سیاسی مخالفین کی شناخت اور ان کا خاتمہ۔ صدام حسین نے اپنے قریبی ساتھیوں کو مخابرات کی قیادت میں رکھا تاکہ وہ مکمل طور پہ ہر طرح کا کنٹرول حاصل کر سکیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ صدام کو یہ یقین کیوں تھا کہ صرف مخابرات ہی اس کی حکومت کو بچا سکتی ہے؟ کیا یہ اس کا خوف تھا کہ کوئی اسے ہٹا نہ دے یا صرف اس کی چالاکی تھی؟ اس بارے میں مختلف رائے ہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے: مخابرات کا قیام اس کی سب سے بڑی اور سب سے خطرناک چال تھا۔ اس کا ہر اقتدام، ہر فیصلہ اور ایک خاص مقصد کے تحت ہی ہوتا تھا: عوام کو کنٹرول کرنا اور کسی بھی مخالف کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اندرونی نگرانی کی۔ مخابرات کا سب سے بڑا ہتھیار تھا خوف پیدا کرنا۔ ہر شہری، چاہے وہ سرکاری ملازم ہو، فوجی افسر ہو اور چاہے وہ عام آدمی ہو، یہ جانتا تھا کہ اس کی ہر حرکت پہ نظر رکھی جا رہی ہے۔ مخابرات کے جاسوس ہر جگہ تھے، بازاروں میں، دفتروں میں، یہاں تک کہ گھروں کے اندر ہی۔ باپ کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ بیٹا اس کی نگرانی کر رہا ہے۔
لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں پر بھی بھروسہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ ممکن تھا کہ وہ مخابرات کے لیے خفیہ طور پہ مخبری کر رہے ہوں۔ پھر آتی ہے بیرون ملک کی کارروائیاں۔ مخابرات نے صرف عراق کے اندر بلکہ بیرون ملک میں بھی اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ ان کا کام تھا بیرون ملک مقیم عراقیوں پہ نظر رکھنا، خاص طور پہ وہ لوگ جو حکومت کے خلاف بات کرتے۔ یورپ، مشرق وسطیٰ اور یہاں تک کہ امریکہ تک مخابرات کے ایجنٹس موجود تھے۔ ان کا مقصد صرف جاسوسی نہیں بلکہ ضروری ہونے پہ قتل بھی کر دیتے تھے، جیسے ابھی انڈیا نے ایک سکھ رہنما کا کیا ہے نا، خالصان کا۔ سیاسی مخالفت کا خاتمہ مخابرات کی سب سے بڑی اہم ذمہ داری تھی۔ کوئی بھی شخص جو حکومت کے خلاف آواز اٹھاتا وہ مخابرات کے نشانے پہ آ جاتا تھا، چاہے وہ کسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہو یا انفرادی طور پہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہو۔ مخابرات کے لیے وہ ایک دشمن تھا۔ جلسے، جلوسوں، خفیہ میٹنگز اور حتیٰ کہ تعلیمی اداروں میں بھی مخابرات کے جاسوس موجود ہوتے تھے تاکہ ہر سرگرمی پہ کڑی نظر رکھی جا سکے۔ یہ سب سن کر آپ سوچیں کہ کیا عوام کبھی اس خوف سے آزاد ہو سکتی تھی؟ مخابرات نے پورے معاشرے کو یرغمال بنا رکھا تھا، جہاں کسی کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ وہ محفوظ ہے۔ ایک ایسا نظام جس کا مقصد صرف ایک ہی تھا، صدام حسین کی حکومت کو ناقابل شکست بنانا، چاہے اس کے لیے کتنی ہی انسانی جانیں کیوں نہ دینی پڑے۔ مخابرات کا سب سے بڑا ہتھیار تھا اس کے آپریشنل طریقے، جو نہ صرف بے رحم تھے بلکہ انتہائی منظم بھی تھے اور چلاکی سے تیار کیے ہوئے تھے۔ مخبرین اور جاسوس کا نیٹ ورک مخابرات کی سب سے خطرناک خاصیت بلیک میلنگ بھی ہوتی تھی۔ لوگ ایک دوسرے پہ شک کرتے تھے۔ یوں مخابرات نے پورے معاشرے میں عدم اعتماد کی فضا قائم کر رکھی تھی۔ اب بات کرتے ہیں تشدد کے طریقے اور تفتیشی ہتھ کنڈوں کی۔ مخابرات کے زیر نگرانی خفیہ جیلیں اور اذیت گاہیں تھیں، جہاں مخالفین کو انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ یہاں کے ہتھ کنڈے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بجلی کے جھٹکے، ناخن کھینچنا، پانی میں ڈبونا اور نفسیاتی طور پہ توڑنے کے لیے نیند سے محروم کر دینا، یہ سب کچھ جسمانی تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ ذہنی طور پہ تباہ کرنے کے لیے بھی کیا جاتا تھا، تاکہ کوئی دوبارہ حکومت کے خلاف بولنے کا یا سوچنے کی جرات نہ کر سکے۔ نفسیاتی حربے بھی مخابرات کا اہم حصہ تھے۔ عوام کو خوف زدہ کرنے کے لیے کھلی جگہوں پہ پھانسی دے دی جاتی تھی، مخالفین کو سرعام غائب کر دیا جاتا اور ایسے افواہیں پھیلانا کہ کوئی بھی حکومت کے خلاف بات کرے تو اس کا انجام عبرتناک ہوگا۔ مثال کے طور پہ 1979 کی تحریک، یہ واقعہ صدام حسین کی حکمرانی کو مضبوط کرنے کے لیے مخابرات کی سب سے مشہور اور خطرناک کارروائیوں میں سے ایک تھا۔ صدام نے اپنے قریبی حلقوں میں موجود مخالفین کو ختم کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ ایک خصوصی اجلاس بلایا، میٹنگ بلائی، جہاں صدام حسین نے کھلے عام اپنی پارٹی کے اندر غداروں کا پردہ فاش کر دیا۔ مخابرات نے ان افراد کو مکمل معلومات جمع کر چکے تھے اور اجلاس کے دوران ہی صدام نے انہیں گرفتار کروا دی۔ کچھ کو موقع پر ہی سزائے موت سنا دی اور باقیوں کو تو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ یہ تطہیر اس بات کا واضح پیغام تھا کہ صدام کی مخالفت کا انجام موت ہے۔ دوسرا، انفال مہم، کرد باغیوں کے خلاف مخابرات کی کارروائیاں کسی المیہ سے کم نہیں تھیں۔ یہ مہم 1988 میں چلائی گئی، جس میں مخابرات نے کردوں کی خفیہ میٹنگز اور ان کی نقل و حرکت پہ گہری نظر رکھی۔ مخابرات نے نہ صرف ان باغیوں کے ٹھکانوں کا پتہ لگایا بلکہ صدام حسین کو ان علاقوں پہ کیمیائی ہتھیاروں سے حملہ کرنے کی بھی مکمل رپورٹ فراہم کی۔ نتیجتاً ہزاروں معصوم لوگ بشمول عورتیں اور بچے جان سے گئے۔ خلیجی جنگ کے بعد جب عراق کے جنوبی حصے میں شیعہ عوام نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تو مخابرات نے ان مظاہروں کو کچلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ احتجاجی رہنماؤں کی شناخت کی، ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھی اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے ایک منظم منصوبہ بنایا۔ مخابرات نے مظاہرین کے درمیان اپنے جاسوس بھیجے تاکہ وہ اندرونی معلومات حاصل کر سکے اور کسی بھی بڑی بغاوت کو ابھرتے ہی ختم کر سکے۔
नतीजा ये निकला कि कई रहनुमा गायब हो गए या कईयों को तो सरेआम फांसी दे दी गई। अब बात करते हैं मुकाबरात की बैरून मुल्क साजिशों की। मुकाबरात की कार्रवाइयाँ इराक की सरहदों तक महदूद नहीं थी। यूरोप और मशरिक़ वस्ता में हुकूमत मुखालिफिन को निशाना बनाना और उनका ख़ास मिशन हुआ करता। लंदन, बेरूत और दमिश्क जैसे शहरों में मुकाबरात के एजेंट्स ने इराकी हुकूमत के मुखालिफिन को कत्ल किया। इन ऑपरेशंस की ख़ास बात ये थी कि इस कदर खुफिया होते थे कि किसी को मालूम ही नहीं होता था कि कत्ल के पीछे कौन है। जब मुकाबरात की दहशत इराकी माशरे में अपने पंजे गाड़ चुकी थी तो ये इदारा सिर्फ एक खुफिया पुलिस नहीं रहा बल्कि पूरे माशरे की नफ्सियात को बदल कर रख चुका था। इजहारे राय की मुकम्मल बंदिश मुकाबरात के ज़ेरे असर एक और बड़ा नुकसान था। इराकी अवाम को ये खौफ रहता था कि कोई भी तनकीदी बात इन्हें जान से हाथ धोने पे मजबूर कर सकती है। अखबारात, रेडियो, हत्ता के अवामी मुकामात पर भी हुकूमत के खिलाफ बात करना मौत को दावत देने के बराबर था। सहाफ़ी और दानिश्वर या तो खामोश हो गए थे या हुकूमत के हक में झूठा प्रोपेगेंडा करने पे मजबूर हो गए थे। मुकाबरात की वजह से माशरे में एक और बड़ा मसला था, तवील मुद्दती नफ्सियाती असरात। अवाम में ना सिर्फ खौफ रच बस गया था बल्कि एक गहरी मायूसी और बेहिसी भी जन्म ले चुकी थी। लोगों ने जदोजहद करना छोड़ दी क्योंकि उन्हें यकीन था कि तब्दीली मुमकिन नहीं है। ये नफ्सियाती असरात आज भी इराकी अवाम की ज़िंदगियों में मौजूद हैं। जहाँ वो माजी के खौफनाक यादों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुखाबरात की दहशत उनकी सोच का हिस्सा बन चुकी है। सद्दाम हुसैन की मुखाबरात सिर्फ इंसानी नेटवर्क और मुखबरी तक महदूद नहीं थी। ये एजेंसी जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद आलात का भी भरपूर इस्तेमाल करती थी। मुखाबरात ने आम घरों, दफातरों और हत्ता के होटलों के कमरों तक खुफिया माइक्रोफोन्स और कैमरे नस्ब किए हुए थे। ये वायर टेप्स ना सिर्फ आम शहरियों बल्कि हुकूमती एहलकारों, फौजी कमांडोज और हत्ता के सद्दाम हुसैन के करीबी साथियों तक निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। मुखाबरात को ये इल्म था कि ताकतवर हुकूमत भी अंदरूनी साजिशों का शिकार हो सकती, इसलिए हर किसी पर शक किया जाता था। जदीद तफ्तीश मराकज़ और खुफिया जेलें भी मुकाबरात के ख़ास पहचान बन चुके थे। इन मराकज़ में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कैदियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। ये जेलें आम लोगों की नज़रों से दूर ज़मीन दोज़ या दूर दराज के इलाकों में कायम की गई थी। यहाँ कीमियाई और बरकी आलात का इस्तेमाल भी किया जाता था ताकि कैदियों को शदीद तकलीफ दी जा सके और उनसे एतराफ़ कराया जा सके। इन मराकज़ में कैदियों की चीखें सुनने वाला कोई मौजूद ही नहीं था। दूर दूर के इलाके कौन सुनता आके। सवाल ये पैदा होता है कि जब दुनिया के ताकतवर ममालिक मुखाबरात की इन सरगर्मियों से वाकिफ़ थे तो उन्होंने रोकने में कोशिश क्यों नहीं की उस वक्त? शायद इसका जवाब आलमी सियासत और मफादात की पेचीदगियों में ही कहीं छुप गया है या पोशीदा है। सवाक जो शाह ईरान की इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती थी, तशद्दुद और जासूसी के जदीद तरीके अपनाने में मशहूर थी, लेकिन मुखाबरात ने इस मैदान में भी सबको पीछे छोड़ दिया। 2003 में इराक पर जब अमेरिकी हमले ने सद्दाम हुसैन की हुकूमत का तख्ता उल्टा तो हुकूमत के साथ मुखाबरात के निज़ाम को भी तबाह कर दिया गया। जंग के दौरान मुखाबरात के दफातर, खुफिया मराकज़ और फाइलों को अमरीकी फ़ौज ने निशाना बनाया। उन मराकज़ से ऐसे इंकशाफात सामने आए जो दुनिया को लर्ज़ा देने के लिए काफ़ी थे। लोगों की जासूसी की तफसीलात और इन अफराद की फहरिस्तें जो हुकूमत के मुखालिफ समझे जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा इराकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी मुखाबरात के तरीक़ों से मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं हैं। अगरचे वो जमहूरी इक़्तिदार और इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, लेकिन कई मामलात में उनके काम करने के अंदाज में वही पुराना खौफ और कंट्रोल का अंसर मौजूद होता है जो मुखाबरात के ज़माने में था। ये विरासत एक सबक देती है कि अगर किसी हुकूमत को ताकत के ज़रिए अवाम पे मुसल्लत किया जाए तो उसके असरात नस्लों तक बाकी रहते। मुखाबरात की ये कहानी एक इंतबाह है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है।
کہ طاقت کا ناجائز استعمال نہ صرف معاشرے کو تباہ کرتا ہے بلکہ اس کی بنیادوں کو بھی کھوکھلا کر دیتا ہے۔ کتنا مشکل نظام تھا مخابرات کو سمجھنا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو سو مچ۔